بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل۔ امید کرتا ہوں آپ تمام بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بچوں، بہت بہتر ہوں، بہت ٹھیک ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ آپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑوں احسان، بہت بہتر ہو گئی ہے طبیعت۔ خیر بچوں، آج کی کلاس میں ہم کہ ہم ایررز کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں، اور میرے دماغ میں اچھا ہوا اچانک خیال آ گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو کلاس میں پڑھنے کا انداز بالکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اور آن لائن پڑھنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر سے لیکچر کے وقت صرف امپورٹنٹ باتیں سنتے ہیں، پھر آپ ان باتوں کو خود سے امپلیمنٹ کرتے ہیں، خود سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی ہر کلاس میں تمام بچے آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں ہوتے جو کہ چیزوں کو خود سے امپلیمنٹ کریں۔ جب تک کہ ہم ان کے اوپر چیزیں مسلط نہ کریں، جب تک ہم انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، تب تک وہ کام نہیں کیا جاتا۔ عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو میرے بچوں، ہم نے کل آخری جو ایرر پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا، مشہود ہیں ہمارے ساتھ؟ مشہود صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ تو کل ہم نے آخری ایرر پڑھا تھا کمپلیٹ ریورسل آف انٹریز، جس میں ہم نے آپ کو یہ سکھایا کہ بھائی اگر ہم کوئی مسٹیک کر دیں، اور مسٹیک ایسی کہ ڈیبٹ کو کریڈٹ میں لکھ دیں اور کریڈٹ کو ڈیبٹ، تو اسے صحیح کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ڈبل اماؤنٹ سے اس کو ڈیبٹ اور ڈبل اماؤنٹ سے اسے کریڈٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ اس کا ایک ایفیکٹ کینسل ہو جائے آٹومیٹیکلی، کہ وہ جو ہم نے غلط ریکارڈ کیا ہوا ہے وہ کینسل ہو جائے۔ اب کل اتفاق سے مشہود نہیں ہے، میرا خیال ہے ابھی تک مشہود نے جوائن نہیں کیا۔ مشہود صاحب اگر کلاس جوائن کر لیں تو پھر میں ذرا اچھے سے انہیں سمجھا سکوں کہ دیکھو، کل ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں انٹری بنانی چاہیے تھی پرچیز ڈیبٹ اور ایم لاک کریڈٹ $60 سے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ انٹری بنانے کے بجائے ایم لاک کو ڈیبٹ میں لکھ دیا، پرچیز کو کریڈٹ میں لکھ دیا۔ اس بات کو آپ اس ٹی اکاؤنٹ میں دیکھو گے تو اور اچھا سمجھ آئے گا کہ پرچیز ڈیبٹ کرنا تھا 60 سے، ہم نے پرچیز کو کریڈٹ کر دیا۔ ایم لاک 60 سے کریڈٹ کرنا تھا، ہم نے اسے 60 سے ڈیبٹ کر دیا۔ صحیح؟ یعنی آپ کو یہ دیکھ کر تو بہت 100% سمجھ آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد تو پھر کوئی ایکسکیوز بچے گا نہیں، تو اس لیے بہت دھیان سے دیکھ لیں سب لوگ۔ مشہود بھائی اگر ہوتے تو بڑا اچھا ہو جاتا، لیکن بہرحال وہ ہیں نہیں، کیا مجبوری ہے وہی بہتر جانتے ہوں گے۔ تو فی الحال میرے بچوں، چلیے بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے پرچیز کو ڈیبٹ کرنا تھا 60، اور ہم نے پرچیز کو کریڈٹ کر دیا 60۔ اب اگر ہم پرچیز کو ڈیبٹ 60 سے کریں تو 60 ڈیبٹ 60 کریڈٹ کینسل ہو جائے گا نا، تو پرچیز میں 60 تو نظر ہی نہیں آئے گا جو ڈیبٹ میں نظر آنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم نے کل کیا سیکھا اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کہا پرچیز کو 60 کے بجائے کتنے سے ڈیبٹ کریں؟ 120 سے۔ تو جب اب آپ دیکھو، یہ دیکھو 120 سے ڈیبٹ ہو رہا ہے، پرچیز کا اکاؤنٹ 120 سے ڈیبٹ ہو رہا ہے، تو ہوگا کیا؟ 120 ڈیبٹ 60 کریڈٹ۔ تو پھر ابھی بھی ڈیبٹ میں کتنے روپے زیادہ ہیں؟ ابھی بھی ڈیبٹ میں کتنے روپے زیادہ ہیں بچوں؟ 60 روپے۔ بس یہی کانسیپٹ تھا۔ اسی طرح ایم لاک کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہونا چاہیے تھا 60 روپے، 60 روپے کریڈٹ میں زیادہ نظر آنے چاہیے تھے، لیکن کریڈٹ میں نظر آنے کے بجائے وہ ڈیبٹ میں 60 آ گئے تھے۔ تو ہم نے اسے صحیح کرنے کے لیے بھی کریڈٹ میں 120 لکھا، اور جب یہ لکھا تو آٹومیٹیکلی ایم لاک کا اکاؤنٹ بھی صحیح ہو گیا۔ اچھا، اب ایررز ہم کون سے پڑھ چکے ہیں؟ ہم ایررز پڑھ چکے ہیں، ایررز افیکٹنگ ناٹ ٹرائل بیلنس ایگریمنٹ، صحیح ہے؟ اب اس کے بعد ایررز کون سے پڑھنے ہیں؟ ایررز افیکٹنگ ٹرائل بیلنس ایگریمنٹ۔ یاد رکھنا بچوں، جو ایررز ٹرائل بیلنس کو ایگریمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، عام طور پہ ان کا سنگل افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا افیکٹ عام طور پر سسپینس اکاؤنٹ پر جاتا ہے۔ سسپینس اکاؤنٹ کیا ہے، میں ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہاں، میں یہاں پر پریزنٹیشن کو جان بوجھ کے روک رہا ہوں تاکہ میں آپ کی یہ جو 6 ایررز میں نے پڑھائے، میں اس کی پریکٹس کروا سکوں آپ سب بچوں کو۔
میری بات سمجھ رہے ہیں بچوں؟ ابھی ہم اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کی؟ وہ جو 6 ایررز ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پریزنٹیشن کو یہاں پہ روک کر اور آپ کے سامنے لے آتے ہیں ایک کوشچن. اگر آپ بک کی بات کریں تو بک میں ایک کوشچن آپ کے پاس موجود ہے، بالکل آپ یہ کوشچن بک میں بھی نکال سکتے ہیں. پیج نمبر ابھی بتا دیتا ہوں. السلام علیکم سر عمران. وعلیکم السلام سر منظور، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے سر، بہت بہت بہتر ہے، اللہ کا کروڑوں احسان. آپ لوگوں کی دعائیں. الحمدللہ. یہ اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں لیب میں، میں نے کنیکٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ. بچوں کو اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی پرابلم ہو، وہ آپ سے بول کے انمیوٹ کروا کے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ڈائریکٹ خود اگر ان کے جی پاس مائک ہے تو وہ انمیوٹ وہ کر خود کے آ کوشچن کر لیں. وہ لوگ ڈائریکٹ مجھے لکھ کے بھیج دیں تو میں ان کو انشاءاللہ اسسٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک سر. جزاکم ٹھیک اللہ. ہے. تھینک یو سو مچ منظور صاحب. السلام علیکم. اچھا بچوں، ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جن بچوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے، میں انہیں بتاتا چلوں بچوں کہ ہم نے جو ہے 6 طرح کے ایررز پڑھ لیے ہیں، اور یہ تمام ایررز کیٹیگرائز ہوتے ہیں ایررز not affecting trial balance agreement. تو اب ہمیں پڑھنے تو ایررز افیکٹنگ ٹرائل بیلنس ایگریمنٹ ہے بچوں، لیکن میں نے کہا کہ اب تھوڑی آپ کی پریکٹس کروا دوں پہلے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سارے ایررز پڑھنے کے بعد پھر مکس اپ کر دیں اور آپ کو پریشانی ہو پہچاننے میں، اٹیمپٹ کرنے میں. تو بیسٹ آپشن یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم پریکٹس کر لیں پہلے. ٹھیک ہے؟ تو جو بچے میرے ساتھ کالج سے اب جوائن کر چکے ہیں فائنلی، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بک کا پیج نمبر بھی بتا دیتا ہوں، آپ بک کے پیج نمبر پہ بھی آ جانا. اور اس کے علاوہ ایک منٹ رکیں. بک کا پیج نمبر ہے یہ پیج نمبر 215، پیج نمبر 215. ٹھیک ہے؟ اور پیج نمبر 214 پر ایرر سے متعلق چیزیں بھی موجود ہیں. وہ بچے جو خود سے تھوڑا بہت بک سے پڑھنا چاہتے ہیں، ضرور بک کے پیج نمبر 214 سے کنسلٹ کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے بچوں کے بک میں جو ہے ذرا تھوڑا سا آبسلیٹ یا پرانا، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اولڈ ڈیٹڈ چیزیں ہیں. ابھی تک بک میں 4 طرح کے ایرر آپ کو بتائے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں، نمبر 1 از ایرر آف اومیشن، ایرر آف پرنسپل، کمپنسیٹنگ ایرر. تو سر پھر باقی 2 ایرر کہاں ہیں؟ مزے کی بات ہے، باقی 2 ایررز کو اس نے ایرر آف کمیشن کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو پڑھ کر اپنے کانسیپٹ خراب بالکل نہیں کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ایرر کو اتنا ہی جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہیں ایررز کی، آپ ان کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے اور اس کے مطابق ہی کیٹیگرائز کریں گے ایرر کو، کہ کوئی ایرر آف کمپلیٹ ریورسل ہے، یا ایرر آف کمپنسیٹنگ انٹری ہے، ایرر آف پرنسپل ہے، ایرر آف اومیشن ہے، ایرر آف اوریجنل انٹری ہے. تو جو بھی ایرر ہوگا، جہاں آپ اس میں اسٹک ہوں گے خدا نخواستہ، تو آپ نے اس ایرر کو جا کے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. پریزنٹیشن آپ کو میں نے اسی لیے شیئر کروا دی ہے. آپ لوگوں کو یقیناً پریزنٹیشن گوگل کلاس روم میں مل گئی ہوگی، اور اس پریزنٹیشن سے ہیلپ لے کر آپ مزید جہاں اسٹک ہوں خدا نخواستہ ہیلپ لے کر آپ اوور کم کر سکتے ہیں پرابلمس. تو اب فائنلی پیج نمبر 215 کوشچن نمبر 3. ویسے تو کوشچن 1 پر بڑا ایک پیج نمبر 215 پر کوشچن 1 ہے، اور اس میں اس نے بتایا بھائی کیا انٹری بننی چاہیے تھی، کیا انٹری بنائی، اور اب کیا انٹری صحیح بنائیں گے. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہے، اور آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو گھر پہ دیکھ لینا کوشچن 1 کو آن پیج نمبر 215.
But now we are going to start question number 3, which is on also page number 215. क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. राइट बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूँ. रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज, हमें सही करना है इन एंट्रीज को. 1 से लेके 7 तक एंट्रीज लिखी हुई हैं बच्चों, ठीक है. और आपने भरपूर साथ देना है मेरा. आपने लिख कर भेजने हैं, जवाबात लिख के वैल्यूज बतानी है, और उसके मुताबिक फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. तो सबसे पहले पॉइंट पढ़ रहा हूँ, और बड़े पुरसुकून अंदाज में आपने भी इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले अंदाज में इसको पढ़ना है. अ सेल ऑफ गुड्स टू रहीम फॉर रुपीज 2500. अ सेल ऑफ गुड्स टू रहीम फॉर रुपीज 2500. गुड्स बेची, किसको बेची? गुड्स रहीम को बेची 2500. तो क्यों बता रहा है रहीम का नाम? रहीम का नाम क्यों बता रहा है? बताओ. शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट. ताहा भाई ने फौरन लिख के भेजा, सर क्रेडिट सेल है. और बहुत सारे बच्चों ने और भी भेजा. अबीहा ने भेजा, महक ने बताया, करीम भाई ने बताया, तारिक आजम ने बताया, बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेजा कि क्रेडिट पे बेच रहे होंगे. तो बच्चों इस बात की एंट्री लिख के भेजो. क्या एंट्री बनती है इस बात की? सर अभी एरर तो पता नहीं चला, आप एंट्री पूछ रहे हैं. हाँ तो भाई बात यह है कि हम जितना पढ़ते जाते हैं हम उतनी एंट्री सोचते जाते हैं. और अगर हम ऐसा ना करें तो फिर पता है क्या होगा, फिर आपको एरर को संभालना मुश्किल हो जाएगा. तो आप हमेशा जितनी एंट्री पढ़ें, जितनी ट्रांजैक्शन पढ़ें, उसकी एंट्री अगर बन सकती है तो सोच लिया करें दिमाग में, फिर आगे देखा करें. यानी इस बड़ा आसान, अगर आपको मैं 3 लफ्जों में बोलूँ ना, 3 जुमलों में, उर्दू के 3 जुमले सुने और अल्लाह के हुक्म से आप समझ जाएंगे. मायरा बेटा कैश नहीं है मेरा बच्चा, कैश तो कहीं भी नहीं है. जब मैं कह भी रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स टू रहीम, इसका मतलब है रहीम को हमने किस पर गुड्स बेची? मायरा जी मायरा, गुड्स हमने किस पर बेची? तो बेटा फिर कैश क्यों मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा? सही है. अच्छा, अब बात यह है कि हमने गुड्स बेची रहीम को 2500 की, तो इस बात की एंट्री हमें बनानी आनी चाहिए. और आप कह रहे हैं इसकी एंट्री बननी चाहिए ट्रेड रिसीवेबल रहीम डेबिट, या रहीम भी डेबिट लिखा जा सकता है, इसमें कोई एतराज नहीं है. रहीम डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये इसकी एंट्री बननी चाहिए. मैं आपसे कह रहा था उर्दू के 3 जुमले अगर आप समाप्त फरमाएं और याद रखें तो अल्लाह के हुक्म से आपको एरर को संभालने में बड़ी आसानी हो जाएगी. क्या है वो 3 जुमले? नंबर 1, क्या होना चाहिए था? उर्दू का जुमला सुना ना आपने, क्या मैंने कहा? क्या होना चाहिए था, यानी क्या एंट्री बननी चाहिए थी. तो आपने कहा एंट्री बननी चाहिए थी रहीम अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री बननी चाहिए थी. अब यानी ओरिजिनल एंट्री, बिल्कुल सही अक्सा. यानी क्या होना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, क्या रिकॉर्ड्स होना चाहिए था. सबसे पहले ये पता होना चाहिए. तो रिकॉर्ड होना चाहिए था रहीम अकाउंट डेबिट या ट्रेड रिसीवेबल रहीम डेबिट और सेल्स क्रेडिट. अच्छा, अब क्या हुआ, यानी हमने क्या किया. जब हमें पता चलेगा कि क्या होना चाहिए था और हमने क्या किया, तो हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि हमने गलती की या नहीं की. ठीक है. अब क्या किया हमने, बताओ. हमने आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना क्या किया. वॉस पास्ड थ्रू द परचेस बुक. वॉस पास थ्रू द परचेस, यानी ओमिशन नहीं है बेटा, ओमिशन नहीं है करीम. वो कह रहा है कि सेल ऑफ रहीम 2500, हमने इस बात को वॉस पास थ्रू द परचेस बुक, हमने इसको कौन सी बुक में लिखना था पहले ये बताओ. शाबाश. हाँ, इसको कौन सी बुक में लिखना चाहिए था भाई? मर्चेंडाइज बेची है किस पर? उधार पर. कौन सी बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए? अब देखो ना, अगर आप मुझे सेल परचेज जर्नल परचेज बुक लिख के भेजोगे तो तबाह हो जाएगा ना सारा कॉन्सेप्ट. जब मर्चेंडाइज उधार पे बेची जाती है तो कौन सी बुक में लिखते हैं? सेल जर्नल में, सेल बुक में लिखते हैं. ठीक है. कैश बुक में तो लिखते ही नहीं है. कैश बुक में तो जब कैश आए या कैश जाए तब लिखते हैं. तो ये ट्रांजेक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी. ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल रहीम डेबिट होना चाहिए था, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, ये एंट्री बननी चाहिए थी. आगे कहता है वॉज पास थ्रू द परचेस बुक, ये गलती से कहाँ रिकॉर्ड हो गया? परचेस बुक में रिकॉर्ड हो गया. जब इसको परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो परचेस बुक में तो हमने क्या एंट्री बनाई होगी बताओ मुझे सोच के. परचेस बुक में तो क्या एंट्री बनती है? यानी हमने हमने माल बेचा था रहीम को 2500 का, लेकिन हम समझे जैसे हमने रहीम से माल, बोलो, हम समझे जैसे हमने रहीम से माल क्या कर लिया?
परचेज कर लिया, खरीद लिया, तो हमने एंट्री बना दी। क्या क्या एंट्री बनाई होगी अब बताओ? परचेज बुक में एंट्री सेल तो नहीं लिखी होगी ना, जाहिर सी बात है परचेज बुक में परचेज के लिहाज से एंट्री बनाई होगी। और क्या एंट्री बना दी हमने गलती से? वेरी गुड। देखो बात ये है कि जब तुम सब इस तरह पार्टिसिपेट करोगे तो ही कंफर्म होगा कि तुम्हें समझ आ रहा है। हमें एंट्री बनानी थी रहीम अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और हमने एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट और ट्रेड पेबल रहीम क्रेडिट, यानी परचेज डेबिट कर दिया और रहीम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब अगर तुम गौर करो, अब अगर इसको समझो अच्छे तरीके से, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुमने परचेज के अकाउंट को गलत रिकॉर्ड किया, और तुम्हें तो रहीम से पैसे लेने हैं, बल्कि तुमने उल्टा रिकॉर्ड कर लिया, जैसे तुम्हें रहीम को पैसे, तुमने क्या लिख लिया, जैसे तुम्हें रहीम को पैसे देने हैं, जबकि तुम्हें रहीम से पैसे लेने, यानी रहीम का अकाउंट तुमने करना था डेबिट, तुमने रहीम को कर दिया। भाई खुदा का वास्ता इस पॉइंट को गौर से सुनना। मशहूद अगर आपने ज्वाइन कर ली है क्लास तो गौर से सुनिएगा कि आपने रहीम के जी अकाउंट, सर, मैं ज्वाइन कर लिया, मैं आपको मैसेज भी कर रहा हूँ सर। जी मैंने मैसेज आपको पढ़ लिया है, और इसीलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर आप क्लास ज्वाइन कर चुके हैं तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये कल आप इस पॉइंट में बहुत स्टक हुए थे, मैंने क्लास जब आज स्टार्ट की तो मैंने उस पॉइंट को रिपीट किया, बट आप थे नहीं। मैंने काफ़ी देर हाँ तक सर, आप, मैं नहीं था। हाँ मैंने आपका नाम लेके काफ़ी देर तक बोला, लेकिन आप नहीं थे। तो आप ज़रा गौर से सुन लें। रहीम के जी जी सर। अकाउंट को डेबिट करना था, तो हमने रहीम के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय क्या कर दिया? जी बच्चों, हमने रहीम के अकाउंट को क्रेडिट। तो अब अगर मैं उसे सिर्फ डेबिट ही करूं दोबारा, अगर मैं सिर्फ उसे डेबिट करूं, तो होगा क्या? वो जो क्रेडिट हुआ हुआ है वो क्रेडिट और डेबिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इफेक्ट हो जाएगा जीरो। इसका मतलब है रहीम के अकाउंट को अगर मुझे डेबिट करना था, बोलो कितने रुपए से? पहले बताओ, रहीम कितने अकाउंट से, रहीम का अकाउंट कितने से डेबिट होना था? पहले इसका जवाब दें सब बच्चे। 2,500 से। और हमने उसे 2,500 डेबिट करने के बजाय कहाँ लिख दिया 2,500? हाँ, हम हमने 2,500 से उसे क्रेडिट कर दिया अगर बेटा, तो हम सही करने के लिए रहीम के अकाउंट को अब 5,000 से डेबिट करेंगे ना। रहीम के रहीम के अकाउंट को हम 5,000 से क्या करेंगे बच्चों? डेबिट। सही है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो नहीं जवाब दे पा रहे वो खुद से कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा सा सोचें, तो अल्लाह के हुक्म से उन्हें चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मेरे बच्चों, रहीम अकाउंट आपने डेबिट किया, ये देखें रहीम अकाउंट आपने डेबिट किया कितने से? 5,000 से। रहीम अकाउंट 5,000 से डेबिट हुआ। समझ में आई ये बात? सबको समझ आई? बाकी छोड़ें, बाकी क्या क्रेडिट हुआ वो भी अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। पहले सिर्फ इतना बताएं, रहीम अकाउंट डेबिट हुआ है 5,000 से। सबको समझ आता है? चलें, शुक्रिया अगर आप सबको वाकई समझ आता है। अब काम की बात यह है कि सोचें, क्या डेबिट गलती से हो गया था? परचेज डेबिट हो गया था ना गलती से? हाँ, गलती से क्या डेबिट हुआ था? परचेस। सही करने के लिए परचेस को क्या करूं? परचेस को तो ना डेबिट करना था ना क्रेडिट करना था, कुछ करना ही नहीं था। हमने गलती से परचेस को डेबिट कर लिया, तो उसे सही करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे तो उसका इफेक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो परचेस के अकाउंट को क्रेडिट किया, ये देख लो बच्चों। परचेस, लेकिन कितने से क्रेडिट किया? 2,500। जितने से गलती से परचेस डेबिट हो गया था। नहीं करीम भाई, परचेस 5,000 से क्रेडिट नहीं होगा। परचेस तो गलती से डेबिट हुआ था 2,500, अगर हम उसे वापस 2,500 से क्रेडिट कर दें तो वो जीरो हो जाएगा बेटा। सही है। अब जब मैं परचेजेस क्रेडिट लिखता हूँ 2,500, तो फिर दिमाग में सवाल आता है कि यार चलो ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, यानी रहीम से पैसे लेने हैं, और रहीम से पैसे तो 2,500 लेने हैं, लेकिन 5,000 क्यों लिखा है? 5,000 लेने हैं? नहीं, क्योंकि एक गलत एंट्री जो बन चुकी है, उस गलत एंट्री ने रहीम के अकाउंट को 2,500 से क्रेडिट कर दिया है। और जब मैं उसे 5,000 से डेबिट करूंगा तो रहीम अकाउंट मेरे पास ऑटोमेटिकली बचेगा। कितना बचेगा? हाँ, ऑटोमेटिकली कितना बचेगा? 2,500 बचेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, 2,500 बच जाएगा। सही है, मेरे भाई ने एक 5 ज्यादा लगा दिया। अच्छा, लेकिन वो जो मैंने गलती से परचेज डेबिट किया है, उसको सही करने के लिए तो क्या करूं? वो डेबिट किया है ना, अगर मैं उसे उतने से ही क्या कर दूं क्रेडिट, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था? जब हम रहीम को सामान बेचते हैं तो हमारे पास रहीम से पैसे लेने का वादा आया और हमारी आमदनी सेल्स में हुआ इजाफा। क्या हमने सेल रिकॉर्ड की? बताओ, शाबाश। क्या हमने सेल रिकॉर्ड की थी? हमने जो, जिस बुक में हमने एंट्री बनाई उस बुक में तो सेल रिकॉर्ड ही, जिस बुक में हमने एंट्री बनाई बच्चों,
اس بک میں تو سیل ریکارڈ ہی نہیں ہوتا نا. تو اس کا مطلب ہے سیل اب ریکارڈ کر لینی چاہیے, تو سیل کو بھی ہم نے کریڈٹ کر دیا. صحیح ہے, سمجھ آتی ہے؟ ہم نے سیل کو بھی کریڈٹ کر دیا, پرچیز کو بھی کریڈٹ کر دیا, اور ڈیبٹ میں آ گیا رحیم اکاؤنٹ. بتائیں اب ایمانداری سے اگر آپ کو یہ انٹری سمجھ آتی ہے تو ٹھیک, ورنہ میں دوبارہ لکھ کے سمجھاؤں. یعنی جو انٹری بننی چاہیے تھی اگر وہ دماغ میں ہے, ہاں بیٹا ایزی تو ہے میرا بچہ, لیکن وہی والی بات ہے, اگر آپ لوگ یہ نہ سوچیں کیا انٹری بننی چاہیے تھی, کیا بنائی, اور اب کیا بنے گی, تو یقین کریں کوئی بھی ایرر کو نہیں کر سکتا, سر عمران بھی نہیں کر سکتا ایرر کو. ایرر کو کرنے کے لیے ہمیشہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے, کیا انٹری بننی چاہیے تھی, کیا بنائی, اور اب کیا بنے گی. تو رحیم کا اکاؤنٹ 5,000 سے ڈیبٹ ہوا, بالکل ماہرہ, رحیم کا اکاؤنٹ 5,000 سے ڈیبٹ ہو گیا. اور جو غلطی سے ڈیبٹ ہوا تھا, ماہرہ بتاؤ, ہاں کیا غلطی سے پہلے کیا غلطی سے ڈیبٹ ہوا تھا, پرچیز. اس پرچیز کو صحیح کرنے کے لیے کریڈٹ کر دینا, کر دو گے, صحیح ہے, پرچیز کریڈٹ ہو جائے گا. اور جو غلطی سے جو کریڈٹ نہیں ہو سکا, کیا, سیلز, وہ سیل بھی کریڈٹ ہو جائے گی. تو سیل بھی کریڈٹ ہوئی 2,500, پرچیز بھی کریڈٹ ہوئی 2,500, اور رحیم کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا 5,000 سے. صحیح ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام طلال, کیا السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, اللہ کا جیتے کرم رہو. سر. جی بیٹا. سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, ڈائریکٹ ہم لوگ ٹریڈ پیبل کو ڈیبٹ کرتے اور ٹریڈ ریسیویبل کو ڈیبٹ کرتے 2,500 سے. سر بالکل کر سکتے ہیں, 100% الاؤ ہے, آپ کو کر کے دکھاؤں میں اگر آپ کہیں تو. جی سر, اگر وہ کر دیں تو سمجھ میں آ جائے گا. اور بالکل سر, بالکل, کیوں نہیں, آپ نے فرمائش کی اور آپ کی فرمائش سر آنکھوں پہ, کیوں نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات. جب جو آپشن ہوتا ہے نا میں ضرور ڈسکس کرتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو رحیم کا اکاؤنٹ ہے نا, یہ پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے. پرسنل اکاؤنٹ کا مطلب ہے ہم رحیم کے اکاؤنٹ کو رحیم کے نام سے بھی لکھتے ہیں بہت ساری بکس میں. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم رحیم کے ہی نام سے لکھ کے بیٹھے ہیں تو اب ٹریڈ ریسیویبل ٹریڈ پیبل نے لکھا, صحیح, تو اس لیے ہم صرف رحیم کا نام لکھ کر آپ کو بتا رہے تھے. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایکسل پہ آپ کو انٹری ذرا لکھ کے دکھاؤں. اچھا جناب علی, یہ 4 آ گیا, SLO 4 پریکٹیکل, یہ لیجیے جناب, یہ آ گیا کریکشن آف ایرر. اچھا اب اسکرین آپ کے سامنے, چلیں. انٹری بننی چاہیے تھی بھائی, کیا انٹری بننی چاہیے تھی, ٹریڈ ریسیویبل رحیم ڈیبٹ, رائٹ, اور کریڈٹ ہونا چاہیے تھا سیلز. صحیح طلال بھائی, اب آپ ساتھ دینا میرا, یہ انٹری بننی چاہیے تھی, رائٹ, لیکن ہم نے یہ انٹری بنائی نہیں. صحیح ہے, ہم نے کیا کیا, یہ انٹری تھی کریکٹ, اس کو کر دیتے ہیں گرین, یہ بننی چاہیے تھی. ہم نے انٹری کیا بنائی, ہم نے بنا دی, طلال آپ ہیں ہمارے ساتھ, سن رہے ہیں, باقی سب بچے بھی آئی ہوپ سن رہے ہیں. جی سر, جی سر, سن رہا ہوں. ہم نے انٹری بنا دی پرچیز ڈیبٹ اور ٹریڈ پیبل کریڈٹ رحیم, ہم نے یہ انٹری بنا دی 2,500 روپے سے. تو اب مسئلہ یہ, اگر ہم دیکھیں تو ہم نے یہ ڈیبٹ نہیں کیا, یہ کریڈٹ نہیں کیا, اور جسے ڈیبٹ کیا وہ غلط, جسے کریڈٹ کیا وہ بھی غلط. تو بھائی اسے صحیح کرنے کے لیے, ٹریڈ پیبل رحیم کو صحیح کرنے کے لیے کیا کروں, بولو, ٹریڈ پیبل کریڈٹ رحیم صحیح کرنے کے لیے کیا کروں. اب ساتھ دینا آپ لوگ میرا. ٹریڈ پیبل ڈیبٹ کریں گے. یہ لیں سر, ٹریڈ پیبل رحیم ڈیبٹ ہو گیا, کتنے سے ڈیبٹ ہوا, 2,500 سے. اور کیا ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا, بچوں بتاؤ, کیا ڈیبٹ ہونا ٹریڈ چاہیے, ریسیویبل. تو وہ بھی ڈیبٹ کر دیتا ہوں, ٹریڈ ریسیویبل ڈیبٹ, ٹریڈ ریسیویبل رحیم ڈیبٹ, اور کتنے سے ڈیبٹ بچوں, 2,500 سے. صحیح ہے, اور کون غلطی سے ڈیبٹ ہوا تھا, پرچیز. پرچیز کو کریڈٹ کر دیا. صحیح ہے, کتنے سے کریڈٹ کر دیا, 2,500. اور کیا کریڈٹ ہونا چاہیے تھا. اب اگر آپ کو یہ انٹری سمجھ آ رہی ہے تو میرا یقین مانیے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو یہ انٹری سمجھ آ رہی ہو.
اچھا جی یہ ہے جناب, اس کو تھوڑا سا ہم کلر کر دیتے ہیں. جناب 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 یہ انٹری کریکٹنگ انٹری ہے. اب اگر آپ کو یہ انٹری سمجھ آ رہی ہے نا میرے بچوں, ہاں تو بھائی آواز, تو بچوں جی, تو بچوں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو, اور بہت سارے بچے کہہ رہے ہیں سر آ بھی گئی ہے سر جی بیٹا فرمائیں. جی میرا بچہ. سر ویسے اگر جنرلی رحیم ہمارا سپلائر بھی ہو اور ہمارا کسٹمر بھی ہو تو ایسا تو ہوتا ہے بزنس میں, تو ایسے مطلب جیسے کنٹرول اکاؤنٹ نہیں بنے اور پرسنل اکاؤنٹس بنائے ہم, جن کو میمورینڈم بولتے ہیں, پرسنل اکاؤنٹ جس میں بنتے ہیں, تو اس میں رحیم کا پرچیز کا الگ ہوگا اور آئی مین پیبل کا الگ ہوگا, ریسیویبل کا الگ ہوگا نا؟ جی بالکل بالکل, اور پھر اس کو تو پھر الگ مطلب یہ والی انٹری زیادہ بہتر ہے. جی جی بالکل, انٹری یہی والی بہتر ہے, لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں مختلف بک سے, تو اس میں وہ ہمیں رحیم کا جی اکاؤنٹ بھی لکھنا الاؤ کر رہا ہے, اور آپ کا بورڈ بھی الاؤ کرتا ہے, تو اس لیے میں نے آپ کو بک والی انٹری ڈائریکٹ جو لکھی ہوئی تھی وہی سکھائی. لیکن اگر کوئی بچہ اس طرح انٹری بناتا ہے تو یہ بیسٹ ہے. تو اب وہی والی بات, اب اپنی بتائی ہوئی ہر چیز کو بیسٹ کہتے ہوئے ذرا اچھا نہیں لگتا نا, کیا خیال ہے؟ تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ واقعی اس میں 100% کانسیپٹ انوالو ہے تو آپ یہ انٹری بنا لیں, لیکن بہت سارے بچے وہ والی انٹری بنانے میں بھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو جس طرح میرے بچوں کو سمجھ آ جائے آپ اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. میں آگے بڑھوں, اب اجازت ہے آپ؟ دونوں ہی سمجھ آ گئی سر, جی میرا بیٹا, سمجھ آ گئی سر. چلو اوکے آگے بڑھتا ہوں, پھر اگلا پوائنٹ پڑھوں, سوال آپ کے سامنے لاتا ہوں اسکرین پر. جی میرے بچوں, سیکنڈ پوائنٹ ہے سیلری آف ₹8,000 paid to Hamid was wrongly recorded to his personal account. اب اطمینان سے آپ اس کو سمجھو گے, جب سمجھو گے تو پھر اللہ کے حکم سے آپ کو احساس ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہوا. پہلے آپ اتنی بات کی مجھے بتاؤ, سیلری آف ₹8,000 paid to, اب حمید ہو یا احمد ہو یا علی ہو, دے کیا رہے ہو یہ بتاؤ مجھے, سب کو چھوڑو, کیا ادا کر رہے ہو؟ تو کیا انٹری بننی چاہیے؟ انٹری لکھوا سکتے ہو مجھے, انٹری کیا بننی چاہیے؟ اچھا اب مسئلہ یہ, تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں پہ نا انٹری نہیں بنا رہا ادھر اس والے فارمیٹ میں, کیوں؟ کیونکہ یہاں انٹری بنے گی کریکٹ, اور میں تم لوگوں کو کیا انٹری بننی چاہیے تھی, کیا بنائی غلط, اور پھر کیا بننی چاہیے صحیح, میں تمہیں سب بنا کے دکھا رہا ہوں. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ تمہیں میں صحیح کام یہاں کر کے نہیں دکھا رہا, حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہوا, اور اب یہ کریکٹنگ انٹری ہے. کلیئر میرے بچوں؟ تو بالکل ایسے ہی اب اگر اگلے پوائنٹ کو ہم پڑھیں تو سیلری ₹8,000 چاہے حمید کو دی, چاہے احمد کو دی, چاہے کسی کو بھی, اس کی انٹری بننی چاہیے کیا؟ آپ کہتے ہو سر انٹری بننی چاہیے سیلریز ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. بالکل صحیح, سیلری ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ یہ انٹری بننی چاہیے. کسی کو اس بات پہ اعتراض ہے؟ بتاؤ پہلے. سیلری ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش نہیں بیٹا, ٹریڈ پیبل نہیں میرا بچہ, سیدہ زہرا ٹریڈ پیبل نہیں ہوگا, سیلری ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ یہ انٹری بننی چاہیے. سیلری آف 8,000 پیڈ ٹو, تو اس کا مطلب ہے ادا کر دی نا ہم نے سیلری, تو انٹری بننی چاہیے سیلری ایکسپینس ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ. لیکن اب آگے پڑھتا ہوں کہ ہوا کیا, غلطی کیا ہوئی. ٹھیک ہے, غلطی یہ ہوئی بچوں کہ ہم نے سیلری ₹8,000 جو ادا کی ہے وہ کس کو ادا کیا؟ حمید کو, اور ہم سمجھے جیسے کہ سیلری دینا حمید کو ہماری ذمہ داری تھی, اور ہم سمجھے کہ حمید جو ہے وہ ہمارا سپلائر ہے, جیسے ہم نے اس کو پیسے ادا کرنے ہیں. ہم نے کوئی ایکسپینس ریکارڈ نہیں کیا, بلکہ ہم نے پیسے حمید کے نام سے ریکارڈ کر لیے, جیسے کہ ہم حمید کو نہیں, حمید اونر نہیں ہے بیٹا, ڈرائنگ نہیں ہے میرا بیٹا, مائرہ ڈرائنگ نہیں ہے یہ, بلکہ ہم سمجھے جیسے حمید کو پیسے دینا ہمارے بزنس کی لائبلٹی ہے, ذمہ داری ہے, ٹریڈ پیبل ہے. کریم بالکل صحیح, ہم سمجھے جیسے حمید کو پیسے دینا ہمارے بزنس کی لائبلٹی ہے, اور ہم نے حمید کو پیسے دینے ہیں, اور اب ہم حمید کو پیسے دے رہے ہیں, تو لائبلٹی کیا ہو رہی ہے بولو؟ ہم سمجھے جیسے ہم حمید کو پیسے دے رہے ہیں تو لائبلٹی کیا ہو رہی ہے؟ بتاؤ شاباش سب بچے, لائبلٹی ہو رہی ہے کم. تو ہم نے انٹری کیا بنا دی ہوگی بولو؟ ہم نے انٹری بنا دی ہوگی ٹریڈ پیبل, یا ٹریڈ پیبل نہیں لکھ رہے آپ
تو میں سمجھانے کے لیے لکھ رہا ہوں، آپ نے حمید اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیا ہوگا اور کیش کریڈٹ کر دیا ہوگا، جبکہ ہم نے حمید کو جو ہے وہ پیسے کس بات کے دیے ہیں؟ سیلری کے۔ 8,000 سے یہ انٹری بننی چاہیے تھی، یہ انٹری بنتی، لیکن ہم نے انٹری بنا دی ٹریڈ پیبل یا حمید اکاؤنٹ ڈیبٹ، حمید اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ۔ اب مجھے سب بچے یہ بتائیں کون سا اکاؤنٹ صحیح ریکارڈ ہوا؟ یہ انٹری بننی چاہیے تھی، یہ کریکٹ انٹری ہے، کلر کر دیتے ہیں اس کو، اور یہ انٹری غلط ہے۔ اب یہ انٹری غلط تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس غلط میں بھی کچھ صحیح ہے، اس غلط میں بھی کچھ صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ کیش۔ سر کیش کریڈٹ ہو رہا ہے۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کیش کو چھیڑنے کی ضرورت، اس کا مطلب ہے کیش کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں۔ اب اگر کیش کو نہیں چھیڑنا تو پھر کون سا اکاؤنٹ صحیح کروں؟ ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا سیلریز ایکسپینس، اور غلطی سے ڈیبٹ کیا کر دیا؟ حمید کا اکاؤنٹ، ٹریڈ پیبل حمید۔ تو اب آپ ٹریڈ پیبل حمید لکھیں یا صرف حمید لکھیں، اس سے مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن ڈیبٹ میں آنا چاہیے تھا سیلریز ایکسپینس، ہم ڈیبٹ میں لکھ کے بیٹھے ہیں حمید، تو حمید کو کیا کریں گے بولو؟ حمید اکاؤنٹ کو کیا کریں گے؟ جواب دیں سب بچے، رپلائی نہیں آ رہا بھائی آپ لوگوں کا۔ حمید اکاؤنٹ کو کیا کریں گے بچوں؟ کریڈٹ۔ اور ڈیبٹ میں کون آئے گا؟ ڈیبٹ میں کیا آئے گا بولو؟ تو پھر ڈیبٹ میں کیا آئے گا؟ حمید کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دیا، ڈیبٹ میں آ گیا سیلریز ایکسپینس۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ سولوشن دیکھیے اور خوش ہوئیے کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں الحمدللہ۔ سیلری ایکسپینس ڈیبٹ، حمید اکاؤنٹ یا ٹریڈ پیبل حمید اکاؤنٹ کریڈٹ، رائٹ؟ چلو الحمدللہ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ تیسرے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں۔ اب تم لوگوں نے گھر پہ کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دوں گا۔ اچھا یہ میٹنگ ختم ہوگی تو تم دوبارہ میٹنگ جوائن کرو گے، یاد رہے آپ لوگ، ہاں 5 منٹ کے لیے جوائن کرو گے، صرف زیادہ نہیں، 5 منٹ کے لیے جوائن کرو گے۔ 1 بجے ہمارا کالج آف ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، تو آپ 1 بجے تک ہم انشاءاللہ کلاس ختم کر دیں گے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے بچوں؟ اگر آپ میری بات دھیان سے سن رہے ہیں جی۔ اٹینڈنس ہو جائے گی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو، سمر کالج میں اٹینڈنس مارک ہو رہی ہے، پریشان نہ ہو بالکل، ٹھیک جی؟ فاطمہ اٹینڈنس کالج میں ہی مارک ہو رہی ہے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میرے بچوں۔ اچھا اب آپ جو ہے پوائنٹ 3 میرے ساتھ پڑھیں، اور اب آپ کتنا کوئک رسپانس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا رسپانس بڑھے گا انشاءاللہ، مجھے اندازہ ہے۔ وہ کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آہستہ آہستہ کام کرنا شروع کریں گے تو خود بخود دماغ چلنا شروع ہو جائے گا۔ فرنیچر پرچیز آن کریڈٹ فرام ارشد، پڑھ لیا؟ کیا خریدا ہے بتاؤ؟ کیا خریدا ہے؟ کیا خریدا ہے؟ ہاں فرنیچر پرچیز آن کریڈٹ کی انٹری کیا بننی چاہیے؟ فرنیچر ڈیبٹ ٹریڈ پیبل ارشد کریڈٹ۔ سب ایگری کرتے ہیں الحمدللہ؟ دیکھیں نا، اب آپ کو اگر نارمل انٹری بنانی نہیں آتی تو میں کیسے پڑھاؤں گا؟ آپ مجھے خود بتائیں۔ کوئی بچہ اگر انٹری نہیں بنا سکتا، اچھا ردا نہیں ہے اس کلاس میں، اور ایک اور بچی ہے نا یہ جو جنہوں نے لیٹ جوائن کیا تھا، ردا نے کلاس جوائن نہیں کی ہوئی، اور تنیشا بھی نہیں ہے کلاس میں، یہ دونوں نہیں ہے کلاس میں۔ اچھا جی، کیا بول سکتے ہیں بھائی بچوں کو، آپ کی مرضی ہے بیٹا۔ ذرا اپنا فاطمہ ان دونوں کے نام سے میسج کر کے گروپ میں ڈال دینا کہ آپ دونوں جو ہیں وہ اکاؤنٹنگ کی کلاس میں کیوں نہیں ہوتی ہیں۔ اچھا باقی کلاس میں ہوتی ہیں فاطمہ یہ لوگ؟ آج کی باقی کلاسز میں تھیں یہ لوگ بیٹا؟ تنیشا، کسی کو آئیڈیا ہے؟ کسی دوسرے بچے کو پتا ہے کہ تنیشا اور ردا یہ دونوں آج کی کلاس میں تھیں؟ اچھا عائشہ تو کہہ رہی ہے نہیں تھی، اچھا باقی میں بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے اوکے صحیح ہے۔ ولیجہ بیٹا جزاک اللہ، شکریہ میرا بیٹا، خوش رہو۔ ماہام ردا کون سی کلاس میں تھی؟ ماہام بیٹا ردا کون سی کلاس میں تھی بتاؤ مجھے، کون سے یونٹ میں تھی؟ ہاں 3rd یونٹ اورینٹیشن والا، اچھا تو بیٹا بات یہ کہ اچھا اورینٹیشن کس چیز کی ہوئی ہے آج؟ اورینٹیشن کس چیز کی ہوئی ہے؟ اچھا اوکے 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 اوکے، زبردست زبردست زبردست۔ آپ لوگوں کو سارس یوز کرنا آ گیا؟
انسٹال کر لیا آپ لوگوں نے اپنے پاس؟ جی جی بیٹا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اچھا آپ لوگوں نے لاگ ان کر لیا بہرحال. چلو بہرحال آن لائن لاگ ان کیا آپ لوگوں نے, اور آن لائن وہ بھی ایک طریقہ ہے, ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے پورا. بہرحال اس پہ بات کریں گے ہم بعد میں بچوں, ابھی میٹنگ ختم ہو تو آپ دوبارہ جوائن کرنا, ٹھیک ہے بیٹا. یہ تو مینجمنٹ کے ڈیسیجنز ہیں, ہمارا اس میں کوئی کسی قسم کا رول نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو فی الحال اچھا ابھی اپنی بات مکمل کرتے ہیں. فرنیچر خریدا ادھار پر, فرنیچر پرچیز آن کریڈٹ فرام ارشد کی انٹری بننی چاہیے. فرنیچر ڈیبٹ, ٹریڈ پیبل ارشد کریڈٹ, لیکن انٹری کیا بنائی, واز انٹرڈ ان دا کون سا بک, کون سی بک میں انٹر کر لیا, ہم سمجھے جیسے ہم نے خریدی ہوں گی. بولو کیا بتاؤ, ہم سمجھے جیسے ہم نے کیا خرید لی, مرچنڈائز. اب بتاؤ مجھے کون سا اکاؤنٹ صحیح ریکارڈ ہوا ہوگا, سوچ کے بتاؤ کون سا اکاؤنٹ صحیح ریکارڈ ہوا ہوگا. ٹریڈ پیبل ارشد ریکارڈ صحیح ہوا ہوگا, ہے نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم سب لوگ, جزاک اللہ. اور غلطی سے اور ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا اصل میں فرنیچر, لیکن ڈیبٹ کیا کر دیا, ڈیبٹ ہونا چاہیے تھا فرنیچر, اور ڈیبٹ کیا کر دیا, پرچیز. تو اب صحیح کرنے کے لیے میں فرنیچر ڈیبٹ کروں گا اور پرچیزز کو کریڈٹ کروں گا. سنا آپ لوگوں نے, فرنیچر کو ڈیبٹ کروں گا اور ٹریڈ اپنا پرچیزز کو کریڈٹ کروں گا. چیک کر لیں, آئے جلدی سے, شاباش. فرنیچر ڈیبٹ, پرچیزز کریڈٹ. کسی کو اعتراض ہو تو پوچھ سکتا ہے. فرنیچر ڈیبٹ اور پرچیزز کریڈٹ, صحیح ہے. شکریہ فاطمہ, بہت بہت بیٹا آپ کا. اچھا ایک پوائنٹ اور پڑھ لیں جلدی سے بچوں, ابھی 1 منٹ یہاں باقی ہے, اور اس کے بعد 3-4 منٹ کے لیے آپ دوبارہ آئیں گے, 5 منٹ کے لیے. اور اگلا سیشن میں ریکارڈ نہیں کروں گا, یاد رہے. ہوم ورک آپ کا ابھی بتا دیتا ہوں, تاکہ جو بچے ریکارڈنگ سے اپنا ہوم ورک دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہوم ورک ضرور کریں. آپ اپنے گھر پہ اللہ کے حکم سے کوشچن نمبر 5 اور کوشچن نمبر 7 سن لیا آپ نے, پیج نمبر 216 پر کوشچن نمبر 5 اور کوشچن نمبر 7 بغیر دیکھے کریں گے. سب بچے میری بات دھیان سے سن لیں, کان کھول کے سن لیں. آپ نقل کریں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ غلط کام کر کے آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا, آپ کو سمجھاؤں گا. آپ چھاپ لیں گے, آپ کتاب میں سے دیکھ دیکھ کے جواب بتاتے رہیں گے, کوئی فائدہ نہیں ایسی پڑھائی کا. 2 سوال میں آپ کو اسائن کر رہا ہوں ہوم ورک میں, ایک کوشچن 5 پیج نمبر 216 پر, ایک پیج نمبر 217 پر کوشچن نمبر 7. سن لیا آپ لوگوں نے, ایک کوشچن نمبر 5 ایک کوشچن نمبر 7, یہ 2 سوال آپ کا ہوم ورک ہیں, صحیح ہے. فیئر میں, ہاں فیئر میں کر لیں, بے شک بالکل فیئر میں کر لیں آپ اس کو, صحیح ہے. آلدو یہ بک میں ہوئے ہیں, بٹ آپ اس کو فیئر کریں گے سب بچے, یہ دونوں سوال. اور آپ سے بے شک اگر کوئی پوائنٹ نہ بنے تو آپ اس پوائنٹ کو چھوڑ دیں گے, اس کو ہم آخر میں بنا لیں گے. کلیئر, کسی پوائنٹ کی انٹری نہ بنے تو آپ اس کو چھوڑ دینا, اس کو ہم آخر میں بنا لیں گے ڈسکس کرنے کے بعد, صحیح ہے. اچھا جی آگے بڑھاتے ہیں, چلیں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں بچوں. بس منٹ تو ختم ہونے والا ہے, اب نئی میٹنگ شروع کر کے پوائنٹ پڑھوں شاید تو بہتر ہے. 50,000 روپے اسپینڈ آن دا ایکسٹینشن آف بلڈنگ. ہم نے 50,000 روپے خرچ کیے بلڈنگ کی